ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله اچھی آواز نال پڑھو الصلاة والسلام عليك اچھی آواز نال پڑھو جو نہیں پڑھ رہے وہ بھی پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ دین حسن رہ جائے گا ہم سفیروں بال میں ہے کوئی ڈنگا جہاں ہم سفیروں بال میں ہے کوئی ڈنگا سونا چمن رہ جائے گا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا رسول اللہ دین حسن رہ جائے گا اور عدل سو مقام کی پوشاک دینا زان ہو عدل سو مقام کی پوشاک دینا زان ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا
جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ صدا تن بدن رہ جائے گا الرسول اللہ دین حسن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے، ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، بارش کے قطروں، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم حضور نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجوب مالک رقاب امم فخر ارب و عجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان سرنشین مہ و شان ماہ خوبہ شہنشاہ حسینہ تقیمہ دورہ سرخد زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم میل بطحا پاسدار ما اوحا بے بسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا لا وارثوں کے وارث صبح کائنات کی شمس الضحا شام کائنات کی بدر الدجا خلاصہ کائنات حسن کائنات زینت کائنات روح کائنات رمضت کائنات جان کائنات مراد کائنات باعث تخلیق کائنات معلم کائنات محسن کائنات صبح کائنات کی شمس الضحا شام کائنات کے بدر الدجا غریبوں کے مقوی یتیموں کے ملجا امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریا معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی پاکیزہ آل پر آپ کے صحابہ پر اور قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ جل وعلا کی کروڑوں رحمتوں کو نزول ہوتا رہے۔ واجب الاحترام آقا کریم علیہ السلام کے حدیث پاک ہے ان ابی برزہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينعقد قدم عبد حتى يسأل عن أربعة عن جسده فيما أبلاه وعمره فيما أفناه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وأن حب أهل البيت أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضور جانے جانا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن ہر شخص کو ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر بندہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس وقت تک حضور نے فرمایا لا ينعقد قدم عبد حتى يسأل عن أربعة، فرمایا اس وقت تک بندے کے قدم وہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ بندہ 4 سوالوں کا اللہ تعالیٰ کو جواب نہ دے دے۔ 4 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اس وقت تک ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور جب وہ کھڑا ہوگا تو اس وقت تک اس کا قدم جو ہے وہ پاؤں اوپر نہیں اٹھے گا جب تک کہ وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان جسدہ فیما ابلاہ، پہلا جو سوال اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ یہ ہے، پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تمہیں جسم دیا تھا، بتا اس جسم کا کیا کیا ہے؟ پہلا سوال اللہ تعالیٰ ان جسدہ فیما ابلاہ۔
پہلا سوال اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تمہیں یہ جسم دیا تھا، یہ توانہ دیا تھا، جی چلتا تھا، اس کے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، جی یہ جسم کہاں خرچ کر کے آیا؟ جواب دے۔ اس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے، وہ چاہے جو بھی ہے، بڑا ہے، یہاں تو رشوت دے کے کام چل جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے بندہ، پیسے دے کے چلا جاتا ہے، جناب ایسے کر لو، ایسے رشوت دے لو، رشوت دینے سے کام ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے بندہ، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت تک بندہ بے بس ہو جائے، قدم ہی اکھڑیں گے نہیں، قدم ہی جم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جسدہ فیما ابلغہ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا تمہیں میں نے یہ جسم دیا تھا کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ اس وقت تک بندہ اگر جسم کا صحیح استعمال کرتا رہا اور اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکاتا رہا اور شہید ہوتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جواب دے سکتا ہے، وگرنہ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھے گا۔ نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بہت تشریف رکھیں، درود پاک پڑھو، الصلوۃ والسلام علیکہ، پانی کا پانی وعلیہ درود پاک پڑھ دو، کچھ نہیں تھا، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ پہلا سوال اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا؟ ان جسدہ فیما ابلغہ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ تمہیں میں نے جسم دیا تھا کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ اب اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ دوسرا سوال کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا وعمرہ فیما افناہ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تمہیں یہ زندگی دی تھی 60 سال، 70 سال، 100 سال، 120 سال، 30 سال، 50 سال، بتا اتنی عمر کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ بتا اتنی عمر کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ کیا ایک جو ہے وہ ایکڑ زمین کا لیا تو کیا سوچ تھی کہ دوسرا لے لوں، تیسرا بھی لے لوں، چوتھا بھی لے لوں، ایک گھر بنایا تو دوسرا گھر بنا لوں، ایک گاڑی خریدی ہے تو دوسری گاڑی خرید لوں؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس وقت، فرمائے گا بتا یہ عمر تمہیں دی تھی کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال کیا ہے؟ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ حساب دینا پڑے گا نا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جنوں کو کس کے لیے پیدا فرمایا؟ مال اکٹھا کرنے کے لیے؟ بولنا تو صحیح، مال اکٹھا کرنے کے لیے پیدا فرمایا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ فرمایا گا بتا دنیا میں تیرا بڑا نام تھا، تو چودھری صاحب بلاتا تھا، تو ملک صاحب، جام صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، اب بتا اتنا مال کتوں لیانا سی تے کتنے خرچ کر کے آیا ہے؟ ہاں جی، جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا، سب سے پہلا اس کا جو سب سے بڑا نام ہوتا ہے، نام چھن جاتا ہے۔ لوگ اے نہیں پوچھ دے کہ جناب فلاں صاحب کتنے نے، وہ کہنے نے اے نہیں پوچھ دے اے ہی نے، وہ میت کتنے، اندر ہے کہ باہر ہے، یہی پوچھتے ہیں نا۔ میری سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ اونچی آواز سے بولے نا سبحان اللہ، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہاں جی، جب انسان فوت ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ نہ کوئی چودھری صاحب رہتا ہے، نہ کوئی ملک صاحب رہتا ہے، وہ نام بھی چھن جاتا ہے، ہاں جی۔ اور ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے کیا کرتے ہیں؟ حاضر اس میت کے۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، فرمائے گا بتا، اب بتا دنیا میں تو بڑا تیرا نام تھا، نام بھی ختم ہو گیا، جو جگیریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، جناب جو بہت بڑا اپنے نام کمانے کے لیے اپنے ساتھ گارڈ بھی رکھتا تھا، اپنے ساتھ کہتا تھا شاید میں کچھ ہوں۔ یہی ہے نا انسان کو گھمنڈ کہ شاید میں کوئی چیز ہوں۔ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اس کے بعد بے بس ہو جاتا ہے۔ او قبرستان کے حال آپ دیکھ ہی چکے ہیں، ہماری قبروں کا کیا حال ہے۔ جب ہم کسی کی قبر پہ نہیں جاتے تو کل قبروں میں کسی نے آنا ہے؟ ہماری قبروں میں کسی نے بھی نہیں آنا۔ اعمال اپنے اپنے ہی ہیں،
ہر کسی کے اعمالوں نے اپنے اپنا نہیں جانا ہے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. بڑے بڑے آئے تھے, فرعون بھی آیا, یزید بھی آیا, حامان بھی آیا, قارون بھی آیا. ہمارے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا 100 اونٹ. جس طرح ہمارے جو ریڑے ہیں وہ یہ آگ جو ہوتے ہیں ان سے گھاس سے بھرے ہوتے ہیں, اس طرح 100 اونٹ صرف اس خزانے کی چابیوں سے بھرے ہوتے تھے. جو اس کے پاس خزانہ تھا, جو اس کے پاس خزانہ تھا, اتنے صرف اس کے جتنے 100 اونٹ صرف اس خزانے کی چابیاں کنجیاں جو ہے وہ لا کے گرتے تھے. تو وہ دنیا میں رہا؟ بولیں تو صحیح یار. کوئی بھی دنیا میں سکندر ذوالقرنین نے دونوں جہاں جناب پوری دنیا میں حکومت کی ہے, اس کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. سارے آئے ہیں, جو آیا ہے اس نے جانا ہے. اور مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آصف ماں کیسے کیسے. قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. شمع بھی جلاؤ تو اجالا اتنے پہ دیوا بال دیو, پہ لائٹ لا دیو, اندر تے روشنی نہیں ہونا جانی اندر روشنی. جی جنہ پترا واسطے جن بچوں کے لیے ہم کماتے ہیں, سارا دن نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں. حسن دیکھ کے رون لے آئی تینوں دکھتا کس دلاسا ہو. حضرت پیر باہو فرماتے ہیں حسن دیکھ کے رون لے آئی تینوں دکھتا کس دلاسا ہو. تے عمر بندے دی اینگ لنگنی جنہیں پانی وچ پتاسا ہو. عمر بندے دی اینگ لنگنی جنہیں پانی وچ. کل جناب بڑے بڑے سی تو جناب کہنے سی جناب کل کی بات ہے, ہم جناب 100 روپے کے اندر جناب ایک مربع زمین کا مل جاتا تھا, ایک گائے مل جاتی تھی 50 روپے کی, 30 روپے کا فلاں مل جاتا تھا, فلاں چیز مل جاتی تھی. کدھر ہے وہ دور؟ کہتے ہیں کل دی تو گل ہے, وہ کل کی بات ہے. یہ جتنے بابے بیٹھے ہوئے بوڑھے بیٹھے ہوئے پوچھ لیں ان سے, کہوں گے کل دی گل ہی ہے. پیر باؤ کہتے ہیں حسن دیکھ کے رون لے آئی تینوں دکھتا کس دلاسا ہو. تے عمر بندے دی اینگ لنگنی جنہیں پانی وچ پتاسا ہو. تے سوڑی سامی 7 گتے سن. سوڑی سامی قبرستان میں قبر کے اندر مردے کو دفنا کے جناب وہاں کو بیٹھ کے نہیں نہ جاتے قرآن پڑھنے کے لیے. سوڑی سامی 7 گتے سن تے پرت نہ سک سے پاسا ہو. جی کتنی ہوتی ہے قبر, اس کے اندر پاسا نہیں پھیرا جا سکتا. سوڑی سامی 7 گتے سن تے پرت نہ سک سے پاسا ہو. آئے ہائے ہائے پیر باؤ کمال کر دیتا. میں صاحب تیتھو لیکھا منسی, صاحب تیتھو لیکھا منسی. ہون دس ایتھے دس صاحب تیتھو لیکھا منسی رتی گھٹ نہ ماشا ہو. اوتھے صاحب تیرے کو پوچھنا پھر ہون دس. اوتھے تا جناب نہ تے کفن دی کوئی جیب ہے, نہ بڑے عدالت دے جناب اوتھے جج بیٹھے ہون گے, نہ جناب تھاندار صاحب بیٹھے ہون گے, تے نہ ہی ڈی ایس پی صاحب اوتھے ہون گے, نہ ہی جڑے بڑے بڑے امیر چمچے کڑچے ہیں نے جڑے بڑیاں دے جن کو ناز ہے اپنی کو. جناب کلمہ نہیں آتا, کلمہ نہیں آتا اور لوگوں کے فیصلے کرنے میں آ جاتے ہیں. کلمہ نہیں آتا, نماز نہیں آتی, دین کا پوچھ لو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن چودھری صاحب بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگ بنے ہوئے ہیں, دین کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ لوگوں کے جا کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, کرپٹ کر رہے. ایتھے جب قبر جانا ہے نا تب فرشتوں نے آنا ہے. صاحب تیتھو لیکھا منسی. ہوں دس پتر دنیا تے بڑا بڑا مان کر کے آئے سے, دنیا تے بڑیاں جگیراں تے مال بنا کے, ایتھے دس ایتھے کی ہے جی رتی گھٹ نہ ماشا ہو. اوتے تیری زبان نے انج بند ہو جانا ہے, تیرے ہاتھ گوائی دین گے. یا اللہ انہاں ہاتھاں دے نال چوری کردا رہا, یا اللہ زبان بول پڑے گی, یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتی تھی, یہ اٹھ کے ذرا کچھ کرتا تھا. جی اور قبروں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. شمع بھی جلاؤ تو اجالا, اور دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ. دنیا میں جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ. کفن سے منہ ڈھانپا ہوتا ہے نا, چھپایا ہوتا ہے نا کفن سے منہ. کیا کہتے ہیں یار میں نے منہ ویکھن لیا نہیں یار, ایسے ہی ہے نا منہ تو وکھاؤ یار. دوروں دوروں لوگ آتے ہیں منہ ویکھن واسطے, تو ویکھن بھی مرے بندے نہ آتے ہیں, جیندے بندے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. جی زندہ بندے کی قدر بھی نہیں ہے. جب بندہ زندہ ہوتا ہے انہوں کوئی بھی نہیں پوچھتا, تو جب مرد ہے پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب پوچھا تو کیا پوچھا. جی پوری زندگی بھائی آپس میں بلاتے نہیں ہیں, پوری زندگی رشتہ داروں کی لڑائیاں ہوتی ہیں. جی جناب جب کوئی جنازہ ہوتا ہے تو پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب تم آئے تو کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ اب جناب کہتے ہیں روٹی ہماری طرف سے. اب تمہاری روٹی کس کام کی ہے؟ پوری زندگی وہ بھوک سے مرتا رہا, تم نے پوچھا ہی نہیں ہے. اب تم آئے ہو تو کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟
जनाजा तो फर्ज किफाया है, गरीब की मदद करना तो फर्ज ऐन है, वो छोड़कर तुम फर्ज किफाया को पकड़ रहे हो, फिर जनाजा किस लिए पढ़ना आए हो? पूरी जिंदगी तो सताते रहे हो। जी कब्रों में कोई पूछने वाला नहीं होता, शमा भी जलाओ तो उजाला, और दुनिया से जा रहा हूं छुपा कर कफन से मुंह, कफन मुंह नाल टक्या होंदा है। अफसोस के बाद मरने के आई हया मुझे, समझ आ रही है? अफसोस के बाद मरने के आई, पूरी जिंदगी ना हलाल वेख्या, ना हराम वेख्या, ना जिना वेख्या, ना चोरी वेखी, कदे मुंह च शर्म ना आई, कदे इंज भी नहीं किया कि यार मैं पूरी जिंदगी फिरदा रहा तो कोई शर्म ही कर लवां। अफसोस के बाद मरने के आई हया मुझे, मरण तो बाद मैंने हया आ रही है कि मेरा मुंह छुप रह गया। अफसोस के बाद मरने के आई हया मुझे, और मुट्ठियों में खाक भर के लाए दोस्त वक्त मरद। ऐसे ही कहते हैं ना, और यार मोट मोट मिट्टी दी सोट लो, ऐसे ही कहते हैं ना, बोलना तो सही यार। जी मैं झूठ तो नहीं ना बोल रहा, सही बात कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ, तो आपको भी सुभान अल्लाह कहनी चाहिए ना, ऊंची बात से, ऊंची बात से बोले सुभान अल्लाह। मुट्ठियों में खाक भर के लाए दोस्त वक्त मरद, पूरी जिंदगी की दोस्ती का सिला निभाना, पूरी दोस्त जिंदगी की दोस्ती का सिला ऐ निभाना। उन्होंने मिट्टी कहने चुक के सुट देते थोड़ी जी, सारे मिट्टी मिट्टी सुट लो, सुट के आ जाना है, बाद तू जान ते तेरा कम जाना है। बाद जनाब पूरे जो कहते थे जनाब हम आपके साथ खड़े हुए हैं, जनाब हमारे साथ, आज तो बड़ा मान है, मुझे भी है जनाब, मेरे बड़े बड़े रास्ते हैं, कोई मुझसे बात करेगा तो मैं कहूँगा तेरी ऐसी भी कैसी, तो मेरे नाल गल कर रहे हैं, तेन पता नहीं मैं कौन हाँ, तू कौन है? कौन है तुम? इंसान है क्या चीज, क्या है इंसान? इसलिए गरीबों को अपने मुकद्दरों पर नाज होना चाहिए, गरीबों को अपने मुकद्दरों पर। मेरे आका मौला ने फरमाया था, मैं हूं भी गरीबों में, कल क़यामत वाले दिन मैं गरीबों में उठाया जाऊंगा। कौन थे आपको सुभान अल्लाह? हाँ जी हुजूर, मैं जहां पे भी हुजूर ने फरमाया मैं गरीबों में हूं, कल क़यामत वाले दिन गरीबों में उठाया जाऊंगा। नहीं जनाब, ये जिंदगी की हकीकत है जो आपके सामने है। जो बड़े बड़े लोग थे वो भी चले गए, तो रहना मैं और आपने भी नहीं, किसी ने भी नहीं इस दुनिया में रहना, लेकिन नाम किसका रहना है? जिसने सदा हुजूर से मोहब्बत की है। हमारी शादियां होती हैं, आप शादियों में देखते हैं लोग लाख रुपया लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जनाब बड़ी बड़ी दूर से नाचने वाले मंगवाते हैं, नाच रहे होते हैं लोग, एंजॉय कर रहे होते हैं, वीडियो भी बना रहे होते हैं कि नहीं बना रहे होते? बोलें तो सही यार, मैं सही बातें कर रहा हूं जो आपको समझ आ रही है मेरी बातें। मसला ये है कि हम लाहौर में रहते हैं, लाहौर में जुमा पढ़ाते हैं, लाहौर में बयान करते हैं, यहाँ आकर हमें तकरीर ही नहीं आती, सीधी सी बात है। हर लोग रंग के लोग बैठे होते हैं। यहाँ मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फारसी ज़बान में अगर मैं सुनाऊं, अरबी सुनाऊं तो आप बेचारे देखते रह जाएंगे, पता नहीं कर सकती शुरू है। फिर वही बात तो वही करनी है जो आपको समझ आए और मुझे भी समझ आए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया था, दिल बा महबूब हिजाजी बस्ताएं जी जिहत बया दिगर बवस्ताएं। इकबाल कहता है कि दुनियादारों के साथ दिल लगाता है, दुनियादारों की चपलूसियां करता है, जनाब फलां साहब के फलां साहब, मैं फलां साहब के नाल मिलांगा कि जनाब फलां साहब मेरा काम करा छड़ेंगे। इकबाल कहता है कि दुनियादारों के साथ दिल लगाता है। इकबाल कहता है बात एक ही है, दिल बा महबूब हिजाजी बस्ताएं जी जिहत बया दिगर बवस्ताएं। इकबाल कहता है दिल लगाने की एक ही जगह है, वो जगह कोई और नहीं है, वो सिर्फ आका और मौला की जात है। अगर दिल लगाना है तो किसी और के साथ ना लगाओ, दिल लगाना है तो आका और मौला के साथ लगाओ। जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिल लगाओ। क्यों? यहाँ तो जनाब बड़े बड़े जो MPA साहब हैं, चौधरी साहब हैं, मलक साहब हैं, जो अपने आप को कुछ ना कुछ समझते हैं, वो सिर्फ दुनिया में काम आएंगे। जनाब जब तक आपके पास दौलत है तब तक वो आपकी बात सुनेंगे, जब तक आपके पास दौलत नहीं है वो आपको अपने पास लाने भी नहीं देंगे। जनाब गरीब आ जाए तो पीरों का भी यही हाल है, जो बड़े बड़े पीर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको सलाम करेंगे, उनको अपने पास भी बिठाएंगे। जो गरीब है उनको कहेंगे जाओ 100 मरतबा फलां तस्बीह कर लो, 100 मरतबा फलां तस्बीह कर लो। जनाब दुनियादारों के साथ दिल ना लगाओ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह वही बात करके गया है, दिल बा महबूब हिजाजी बस्ताएं जी जिहत है दिगर बवस्ताएं। इकबाल कहता है दिल लगाने की एक ही जगह है और वो कोई दूसरी नहीं है, मेरे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और इकबाल कहता है दिल से इश्क़ तवा नामी शुवा खाते हम दोसे
सुरैया भी इस वक्त, इकबाल कहता है बंदा बड़ा बुज़दिल है जनाब, रात को एक खैर होता है बंदा डर जाता है, बंदा जनाब कब्र के साथ, कौन कहता है आप जितने लोग बैठे हो किसी का दिल करता है मैं कब्र के अंदर जाऊं? बोलो, कब्र के अंदर जाऊं होता है दिल करता? क्यों नहीं दिल करता कब्र के अंदर जाने का? हुजूर ने तो फरमाया कब्र मोमिन के लिए घर है उसका, मोमिन तो चाहता है मैं कब्र के अंदर जाऊं। तो जहां बंदे को सुकून मिलता है बंदा वहां जाता है कि नहीं जाता है? बोलो तो सही यार। यहां आप एक ठेठर लगा लें, बाहर से कुछ जो कंजर हैं बड़े बड़े उनको मुंडवा लें, उनके मुजरे करवाएं, टाइम रख दें जनाब 2 बजे का, 1 बजे से पहले आपका हाल फुल ना हो जाए, आप मुझे आके कह देना। क्यों? ये एक इंसान की फितरत है कि जहां उसको सुकून मिलता है वहां वो जाता है। जहां इंसान को सुकून मिलता है उस जगह वो ढूंढता है, वहां पे जाता है। हुजूर ने मोमिन के बारे में क्या फरमाया? फरमाया मोमिन जो है वो मछली की मानंद है मस्जिद के लिए। जब मस्जिद में जाए तो जिस तरह मछली पानी के अंदर सुकून पाती है, मोमिन भी इसी तरह मस्जिद में सुकून पाता है। और जिस तरह मछली पानी से बाहर तड़पती है, मोमिन का दिल भी इसी तरह तड़पता है। तो जहां इंसान को सुकून मिलता है इंसान वहीं जाता है कि नहीं जाता? बोलो, ये तो दुनिया का कायदा, मैंने आपको मिसाल दी है, मैं आपके हिट नहीं कर रहा हूं। कोई शख्स ये समझे शायद हमें कोई बातें कर रहा है, मैं आपको बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंसान को जहां सुकून मिलता है इंसान वहीं पे जाता है। तो जब कब्र मोमिन के लिए सुकून की जगह है तो फिर हर शख्स मरना क्यों नहीं चाहता? इसका मतलब ये है कि हमारा कब्र के अंदर हमारे आमाल गंदे हैं जिसकी वजह से हमें डर लगता है। अगर हमें डर ना होता, आमाल हमें अच्छे होते तो फिर हमें मुमताज कादरी की तरह ऐसे ऐसे चल के मौत की तरफ जाना चाहिए। हमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी 12,000 लोगों ने शैल मारे, फिर मौत का डर तो नहीं था इनके अंदर। क्यों? हुजूर ने फरमाया कब्र तो मोमिन के लिए घर है, तो हमें क्यों डर लगता है? लेकिन जी यहां एक बात मैं आपको सुना दूं। एक बादशाह था ना, बादशाह, हाँ जी, इसने कहा मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को या किसी को बादशाह ना बनाया जाए, उस शख्स को बादशाह बनाया जाए जो एक रात मेरे साथ कब्र में गुजारे। उन्होंने बादशाह बनाना है मेरे बाद जेड़ा पहली रात मेरे नाल कड्डे कब्र दे विच, कब्र में पहली रात मेरे साथ गुजारे, वो तुम्हारा बादशाह होगा। बादशाह का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा जनाब नायब बादशाह का ऐलान हम उस वक्त करेंगे, बादशाह की वसीयत के मुताबिक जो शख्स एक रात बादशाह के साथ कब्र में गुजारेगा वही सुबह हमारा बादशाह होगा। जिसको बादशाह बनना है जनाब आगे आ जाए। हजारों बादशाह के चाहने वाले थे, वजीर, मुशीर, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन कोई भी बादशाह के सामने कोई भी कब्र में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। ये ऐलान है बादशाह का। क्या ऐलान है जी? बोलो तो सही यार, चुप तो ना करके बैठो। कब्र में जो शख्स एक रात गुजारे वही क्या है सुबह आप लोगों का? अब जनाब जिसको कहते हैं कि जनाब तू बादशाह बनना ही चाहते, सारे हम बादशाह बन जाए, सारे यही चाहते थे हम बादशाह बन जाए, लेकिन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सारे चाहते यही हैं कि पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा आ जाए, लेकिन उसके लिए मरे कोई और। हमने नहीं मरना, हमने निकलना ही नहीं है, हमने बातें करनी है मौलवियों के लिए, हमने मिलाद के लिए। अब वसीयत जनाब कि जो शख्स कब्र के अंदर एक रात गुजारेगा वही जो अगला बादशाह बनेगा। तो सारे कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। तो एक आदमी जिसके पास सिर्फ एक गधा था, खोता जिसको कहते हैं, एक गधा था, बस उसकी पूरी जिंदगी की कमाई वही एक गधा ही थी। गरीब आदमी था, वो गधे के अंदर बैठ के अपना सामान लेके जाता था, आता था, गुजर बसर गधे के साथ होता था। उसने दिल में सोचा यार गरीब आदमी, एक ही गधा है, ठीक है, इस जिंदगी गुजारने से बेहतर है कब्र में अगर मर गया तो जान छूट जाएगी, जिंदा निकल आया तो मैं तो बादशाह बन जाऊंगा। वैसे भी तो मैं केड़ा कोई बादशाह वाली जिंदगी गुजार रहा, वैसे भी तो मैं जो है वो इस तरह की जिंदगी गुजार रहा हूं। चलो कोई बात नहीं है, मर गया तो ठीक है, सुनो नहीं तो फिर जनाब बादशाह तो बन जाना है। नहीं जनाब रात को बादशाह के साथ उसको लिटा दिया गया कब्र के अंदर। नहीं जी फरिश्ते आ गए। मौलाना रूम ने ये एक आयत लिखी है मसनद शरीफ में, मिसाल देना मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का पेशा ये है, मिसाल दे के बात को समझाते हैं। तो बोल रही है, उसने कहा नहीं बताओ मसला क्या है, बादशाह क्यों नहीं बनना चाहते हो? वो कहने लगा सिर्फ एक गधा है मेरे पास, मैं सारी रात उसका हिसाब देता रहा हूं, मैं एक गधे का हिसाब नहीं दे सका, पूरी बादशाही का हिसाब कैसे दूंगा? आज तो सारे ही कहते हैं जनाब मैं बड़ा बन जावा तो मैं बादशाह बन जावा तो मेरे को इन्नियां जमीन भी हो, नाम मेरा उच्चा होए। जनाब लागो तो पता जाने जो फरिश्ता कब्र च आवे,
اس نے کہا میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکتا، یہاں تو ہم سود کے پیسے ہم کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی تو حالات ہیں کہ بیٹے اپنے باپ کی عزت کیوں نہیں کرتے ہیں، اولاد اپنے والدین کو کیوں گالیاں نکالتی ہے، کیوں ایک دوسرے کے گربان پکڑتے ہیں، کیوں ایک دوسرے میں اختلاف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کھانا حلال نہیں ہے، ہم اپنے کھانے میں نہیں، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جناب پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، چوری ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعرہ لگاتے، نعرہ حیدری، کیسے نعرہ لگاتے ہیں؟ زور سے لگائیں، نعرہ حیدری۔ مولا علی کا فرمان پتہ ہے کیا ہے؟ میں مولا علی کا فرمان سنانے لگا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شراب کا ایک قطرہ، شراب کا ایک قطرہ وہ کنویں کے اندر گرے، شراب کا ایک قطرہ کنویں کے اندر گرے، پہلے کنویں سے پانی نکلتا تھا، کھیتوں کو فصلوں کو لگتا تھا، اب وہ جو ایک قطرہ شراب کا کنویں کے اندر گرا ہے، اب وہ کنویں کا پانی باہر نکالا جائے، وہ لگے زمین کو، فصل کو، گندم میں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ فصل جو ہے وہ گندم ہے اور وہ بکری کھائے، فصل جو تیار ہو اس پانی سے جس میں ایک قطرہ شراب کا ہے وہ فصل میں لگے، فصل پھر وہ بکری کھائے۔ فرمایا پھر وہ بکری کا دودھ لے کے آؤ تو علی اس بکری کا دودھ بھی پینا پسند نہیں کرے، اس بکری کے دودھ مولا علی نہیں پیے گا جو اس جس نے وہ چارہ کھایا جس میں ایک قطرہ شراب کا ملا ہوا ہے۔ یہاں جناب پوری پوری بوتل پی کے کہتے ہیں جانے یا علی لگ پتے جانے دلے قبرے جانا ہے جی، اس وقت پتہ چلنا ہے جب قبر میں جی لے جی۔ بات وہی ہے علامہ اقبال کی بات میں کر رہا تھا، بات آگے نکل جائے گی۔ دل سے عشق ہو توانامی شواد، بات وہاں سے چلی تھی قبر کے اندر کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں، اعمال اچھے ہوں تو بندے کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کل میں جی بڑے بڑے وزیر بادشاہوں کے قصے آپ نے سنے ہیں، جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، میں نے یہ معاملات بھی کرنے ہیں، میں نے یہ معاملات بھی کرنے ہیں، میں نے یہ معاملات بھی کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے کیا کہا جتنے معاملات انہوں نے کرنے تھے کر لیے، اب بس ہماری روح نکال لی۔ اور اللہ کے ولیوں کے پاس خواجہ محکم الدین سیرانی جانتے ہیں نا، منگل والے دن فوت ہو گئے، دن کیا تھا؟ منگل والے دن جب فوت ہوئے نا تو عورتیں گزر رہی تھیں، انہوں نے کیا دیکھو عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا تانے دینا، لیکن انہوں نے دیکھ نہیں کہ بابا سی نہ مریا جمعرات والے دن، نہ جمعے والے دن، نہ پیر منگل والے دن مر گیا جی۔ وہ کہنے سے میں ایڈا بڑا پیر ہاں، اتنا بڑا پیر ہوں، مریا کب پڑا ہوا ہے؟ موت کا بھائی منگل والے دن آپ وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنا صاف اٹھایا، جھاڑا اور اس کو موڑے پہ رکھ لیا، فرمایا چلو تسی کہندے تو پھر جمعرات والے دن مر جائیں گے جی، تسی کہندے تو پھر جمعرات والے دن۔ جب اللہ تعالیٰ کی دل سے عشق توانامی شواد، علامہ اقبال کا نام سنا اس کو پڑھے، اس کو سمجھے علامہ اقبال کیا کہتا ہے، دل سے عشق توانامی شواد خاکے ہم دوشے سوریا میشواد۔ اقبال کہتا ہے بندہ بڑا بزدل ہے، یہ جو ہے وہ دلیر کب ہوتا ہے؟ اقبال کہتا ہے جب حضور کا عشق سینے کے اندر آ جاتا ہے نا بندہ پھر دلیر ہو جاتا ہے، بندے کے اندر طاقت آ جاتی ہے، وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن سے 3 دن سے لاہور کا یہ حال ہے، ہمیں سامنے کھڑا کر کے گولیاں مار دی جاتی ہیں، ہمارے کتنے علماء شہید ہوئے، میڈیا کوئی غلط خبریں چھاپتا ہے، یہ فرعون حکومت اور اس کے حامی جو ہیں پولیس والے سامنے گولیاں مارتے ہیں، ہمارے جوان لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں گولیاں؟ دل سے عشق توانامی شواد خاکے ہم دوشے سوریا میشواد۔ اقبال کہتا ہے بندہ بڑا بزدل ہے، بندہ بڑا ڈرپوک ہے، یہ ڈر جاتا ہے، لیکن بندہ اس وقت نہیں ڈرتا جب حضور کا عشق سینے کے اندر آ جائے، پھر بندہ نہیں ڈرتا۔ کفایت اللہ کافی کو دیکھ لو، حضرت سید احمد اللہ شاہ مدراسی کو دیکھ لیں، حضرت جناب جتنے بڑے ہمارے فقیر وہ دیکھ لیں، اور جناب حضرت فضل حق خیر آبادی دیکھ لیں، انگریزوں نے پکڑ لیا۔ آج کہتے ہیں نا کہ فرانس کا، خیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں آپ کو پھر بھی کہہ دیتا ہوں، حضرت سید پیر سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز غلط ہے اور انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، انگریز غلط ہے اور اس کے جہاد، یہاں ہماری کیا حالت ہے جناب، جس کے پیسہ ہے نا وہ چوٹی کا جھوٹ بولے نا ہم اس کی عزت کرتے ہیں، جناب 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 جناب، یہ جناب کیا بات ہے، ایسے ہی ہے نا، جو بڑا بندہ بڑا بدماش ہے اس کی بات کو ہم جناب کہتے ہیں ٹھیک، لیکن جو حضور کے غلام ہے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا انگریز کے خلاف جہاد واجب ہے،
फरमाया हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पलते, हम टुकड़े रसूलुल्लाह के खाते हैं। हाँ जी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाया हम जो है वो तुम किसी और के टुकड़ों पर पलते हो, हम तो रसूलुल्लाह के टुकड़ों पर पलते हैं। पीर सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह तआला ने फतवा दे दी, अंग्रेजों ने फड़ के जहाज अंग्रेज काफिर है, अंग्रेजों ने पकड़ के जनाब बंद कर दिया कमरे के अंदर, दिन को भी मारते, शाम को भी मारते, रात को भी मारते उलमा। पीर सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह तआला हैं जी, वो पीर थे इस जमाने के पीर, जिनको जनाब इतनी अजियतें दी गई, लेकिन उन्होंने फिर भी दीन के साथ गद्दारी नहीं की है, फिर भी उन्होंने या रसूलुल्लाह कहा है, फिर भी उन्होंने हुजूर के दीन के साथ खड़े हुए। क्या हुआ, अंग्रेज ने इतना मारा, रात को बांध दिया, क्या किया, जिस्म के ऊपर ना छुरियां मारी, छुरियां मारकर जिस्म के ऊपर नमक और मिर्चें भर दी। पहले गर्म स्त्रियां फेरता रहा, कहता रहा मौलाना को तुम फतवा ये ना दो कि अंग्रेज काफिर, आपने फरमाया काफिर है, आपने फरमाया काफिर है। फिर कहता था ना को आपने रहा, फिर काफिर है। उसने जनाब छुरियां मारी और नमक और मिर्चें भर के रख दी, भर के रख दी, चला गया। उसने कहा बूढ़ा है और ये फोत हो जाएगा सुबह तक, नहीं अगर फोत हुआ तो हम इसको फांसी दे देंगे। जब रात को मौलाना इतनी तकलीफ में थे ना, तो मौलाना इतनी मार भी खाई हुई सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने। आप जब दीवार के साथ टेक लगाई ना तो आपको नींद आई, जब नींद आई ना तो रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। बोलो यार ऊंची आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ ले आए तो पीर सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह तआला अलैह की चीख निकल गई, कहने लगी हुजूर अगर मैंने पता होंदा ना ए छुरियां मारन नाल मरवान नाल ते नमक मिर्चां भरान नाल तुसी आ जाना है, ए ते मैं कदों नहीं करवा लेंदा, ए ते मैं कदों नहीं करवा लेंदा। यार आखिर हमारे गले कब तक बंद रहेंगे? हम जुल्म का क्यों हिमायत करते हैं? जो गलत बंदा गलत ही है, जो सही बंदा है हमारी जुबानें क्यों वो बंद हो गई, हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं बात कर सकते? हमने किसी और का कलमा नहीं है। अब आपको पता नहीं है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने सारा कुछ जो है वो सर कटवा दिया था, लेकिन झुके नहीं थे इमाम। जब हमारे इमाम हुसैन नहीं झुके तो हमें झुकने की क्या जरूरत है? जब हमारे इमाम इतने बड़े बड़े गुजरे हैं, जब वो नहीं झुके तो हमें झुकने की क्या जरूरत है? जब 2 नंबर है तो 2 नंबर ही है, जो बंदा गलत है वो गलत ही है, वो कभी भी सही नहीं है। और खुल के तो जनाब क्यों किसी से डरते हो? डरना सिर्फ अल्लाह की जात से है। जो लोग कहते थे ना कि जनाब अगर हमने हक बात कर दी हमें मौत आ जाएगी, यही बात है ना। लोग जनाब हुकूमत के खिलाफ हमने बात कर दी तो जनाब पकड़ के ले जाएंगे, जनाब इमरान खान के खिलाफ बात कर दी तो लोग हमें गले में पड़ते हैं। वो चाहे उलमा को शहीद करे, वो हुजूर की रियासत मदीना का नाम ले, महंगाई कर दे, सारा कुछ कर दे, लोग उनके खिलाफ खड़े होते हैं और बोलते हैं तो लोग दूसरे जनाब हमें पकड़ के ले जाएंगे। क्या होगा? जो लोग हक नहीं ना बोलते, जिनको डर था कि अगर असि सच्ची गल कर दईए तो सानू मार देंगे, आज कब्रिस्तान उनकी कब्रों से भी भरे पे हैं, जिंदा वो भी नहीं रहे। वो बच गए तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ वो कहते थे नहीं नहीं जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यजीद के साथ थे वो बच गए, वो जो उनको लालचे मिली, एक प्लाट मिल गया जनाब ये फलां, उसने कहा मैं तुम्हें हुक्मरान बना दूंगा, तुम्हें फलां बना दूंगा, फलां जगह दे दूंगा, वो बचे नहीं, बचे कोई भी नहीं बचा उनमें से। तो जो हक के साथ खड़े हो गए, हजरत इमाम हुसैन आज भी उनका नाम जिंदा है, मनाते हैं हजरत इमाम हुसैन का नाम, के नहीं मनाते हैं जी? आज उनका नाम कोई नहीं है, लेकिन क़यामत तक जिसका नाम रहेगा वो रसूलुल्लाह की वजह से नाम रहेगा। क़यामत तक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का नाम रहना है। ये जो हुक्मरान है ना, ये जो हुकूमत है, इनकी कब्रों पे पेशाब भी किसी ने नहीं करना। ये मेरा जुमला अगर तो आप लिख सकते हो लिख लो, अपनी औलादों को नस्लों को भी बताना कि इन लोगों के जनाजे पर 2-3 महीने पहले सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन नून लीग के थे, आपको याद है ना? ममनून हुसैन है, बोलो तो सही यार, हुजूर की बातें आप सुनते हैं। ये मिलाद है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हक बयान करना चाहिए और हक जो बयान करता है क़यामत तक। आप अल्लामा साहब की कब्र मुबारक, मेरे उस्ताद है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जाएं आपको सुकून ना आ जाए, जिसको दिल का सुकून ना मिलता हो, खादिम साहब रिजवी की कब्र पर चले जाओ, सुकून ना मिले तो फिर मुझे आके कहना। 1 नहीं 2 नहीं, 1 किलो 2 नहीं, हजारों नहीं, हजारों मन फूल जो हैं वो कब्रों पे पड़े होते हैं। 7-8 मन फूल बैक वक्त हुजूर आपके ताजा कब्र पर पड़े होते हैं, जो आपकी कब्र से उठाए जाते हैं और लाहौर के सारे कब्रिस्तानों में कब्रों पर फेंके जाते हैं।
علامہ صاحب کیا تھا علامہ خادم حسین رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لیکن قیامت تک اس بابے کے لوگ فرمایا کہ یہ تو حکومتیں چیلنج کرتی ہیں نا، ساری حکومتیں، ہم نے حکومتوں کو کہا تھا جتنی حکومت ہے، یہ پی ٹی آئی ہوگی، نون لیگ ہوگی، فلاں فلاں، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اپنے بندے لے آؤ، ہم صرف علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی کا صرف جوتا لے کے آتے ہیں، صرف جوتا لے کے آتے ہیں۔ 150 کنٹینر کل انہوں نے ویلڈ کر کے کھڑا کیا ہے شاگرے کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں، 150 کنٹینر ایک دوسرے کے ساتھ ویلڈ کر کے ہزاروں شل گرائے ہیں لبیک والوں پر، لیکن لبیک والوں پر ہمارے استاد فرماتے تھے لبیک والوں پر دنیا والوں کا سہارا نہیں ہے، لبیک کی دور صرف میرے آقا و مولا کے پاس ہے، سیدھا اللہ تعالیٰ، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ہم جناب ہمارے جلسے میں کسی دنیا دار کا نعرہ نہیں لگتا، ہمارے جلسے میں نعرہ لگتا ہے وہ ایک ہی نعرہ لگتا ہے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کسی دنیا دار کا نعرہ نہیں لگایا، ہم نے حضور کا نعرہ لگایا، اور یہی نعرہ قبر کے اندر بھی کام آنا ہے، یہی نعرہ۔ اچھا میں آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، بات کو سمجھ رہے ہیں، مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ آپ سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں میری بات کو، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ بار بار کل نہیں کہنا کہ سانو کسی نے دسیا نہیں ہے، نہیں تو مجھے بھی میاں صاحب کے شعر آتے ہیں، میں طرز لگاؤں تو میں بھی آپ کو سنا، آپ جو بلے 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 جناب کیا تقریر کی ہے آپ نے، لیکن آپ شعور میں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلامت دی ہے، آپ بول بھی سکتے ہیں، بول سکتے ہیں نا سارے، ہاتھ اوپر کریں، سلامت ہیں ہاتھ سب کے، کر سکتے ہیں نا ہاتھ، آپ کو پتہ نہیں ہے کل قیامت والے دن ہاتھوں نے گواہی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، میں آپ کو سچی باتیں کر رہا ہوں، مجھے آپ ایمان سے بتائیں، ہم پوری زندگی چھوڑ دیں جناب نعرہ لگاتے ہیں عمران خان زندہ باد، پوری زندگی ہم بلہ بلہ لے کے پھر رہے ہیں، یہاں بھی اشتہار لگا دیتے ہیں، مجھے ایمان سے بتاؤ کیا تم یہی نعرہ قبر میں لگا سکتے ہو؟ بولو تو صحیح یار، لگا سکتے ہو؟ قیامت والے دن بلہ پکڑ کے لہرا سکتے ہو؟ عمران خان زندہ باد کہہ سکتے ہو؟ نواز شریف زندہ باد کہہ سکتے ہو؟ ہاں جی زرداری صاحب زندہ باد کہہ سکتے ہو؟ بولو تو صحیح یار، جھنڈا لے سکتے ہو، تیر لہرا سکتے ہو؟ جب تم قبر میں ان کے نعرے نہیں لگا سکتے ہو تو پھر اس کا کیوں نہیں نعرہ لگاتے جس کا قبر میں بھی نعرہ لگنا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ قبر میں نظر نہیں لگنا، قبر میں عمران خان صاحب نے آنا ہے، نواز شریف صاحب نے آنا ہے، زرداری صاحب نے آنا ہے، کس نے آنا ہے قبر میں؟ کسی نے بھی نہیں آنا۔ ما تقوم فی حق بهذا الرجل، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا اے نبی دے بارے کی میرے آقا مولا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ من ربوں کا ما دینوں کا، جی آنا کہاں ہے؟ رسول اللہ نے وہاں تشریف لے کے آتے، یار تم لگاؤ نعرے، ہم کہتے ہیں تمہیں نون لیگ زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد، فلاں فلاں زندہ باد، اور تمہارے پاس ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو وہ نعرہ ہے، ہم اپنا مان کرتے ہیں کہ ہمیں قبر میں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے، حشر میں بھی نعرہ لگائیں گے، تو اسی تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لا کے جاواں گے، تسی دسو تسی کیندے نعرے تے جانا جے؟ میں حکومت کے جو چمچے کڑچے ان سے سوال ہے میرا، ہمارے پاس تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، ہم ان کا نعرہ الحمدللہ لگا کے جائیں گے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آج ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے نعرے پہ آ جاؤ۔ یہ دنیا دارہ کی دینا ہے تمہیں، یہ دنیا والوں نے کیا دینا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جناب یہاں سے کھمبے لگا کے آپ کو لائٹ لگا دیں گے، ایک ہے روڈ ہے تو ڈبل کر دیں گے، اور ڈبل روڈ تھوڑی قبر جانی ہے، دسو تو صحیح آ رہے ہیں، وہ جو ڈبل روڈ آپ کو لگا کے دیں گے وہ آپ قبر میں لے جائیں گے، کیا کریں گے وہاں پہ؟ آپ کے بزنس شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، ان کو کہو ہمیں روڈوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لائٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ 36 لاکھ مربع کلومیٹر کا حکمران جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حکومت زمین پر نہیں آسمان پر بھی حکومت حضرت فاروق اعظم کی تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور سورج جو ہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، آپ کپڑے جو ہے وہ سوئی کے ساتھ سلائی کر رہے تھے، یہاں جناب ایم پی اے نہیں، ایم پی اے کا چمچا کڑچا ہو وہ بھی مان نہیں ہے، وہ بھی جناب اپنے آپ کو کہتا ہے میں کوئی چیز ہوں، یہاں 36 لاکھ مربع کلومیٹر کے حکمران جناب فاروق اعظم اگر کپڑے پھٹے ہوئے تو کپڑے خود سلائی کر رہے ہیں، سورج اپنی آب و تاب میں، جون کا مہینہ تھا، آپ نے سورج کو دیکھا تو سورج کی روشنی منہمد ہو گئی، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، صحابہ نے کہا حضور سورج کی روشنی ختم ہو گئی، فرمایا یہ میرے عمر کو میرے رب نے جلال اتنا دیا ہے
جب سے اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے کہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کی روشنی غائب ہو جاتی ہے. جناب بڑے بڑے دنیا میں دریا آئے, دریا سوکھ جائیں گے, لیکن دریائے نیل آج تک نہیں سوکھا. کیوں؟ اس کے اندر ایک خوبصورت لڑکی کو بٹھایا جاتا تھا. وہ دریا جب چلتا تھا تو 1 سال کے بعد بند ہو جاتا تھا, اور پھر ایک خوبصورت لڑکی کو بٹھاتے, وہ پھر وہ جو ہے وہ دریا اس کی جان لیتا, پھر وہ پانی آتا. فاروق اعظم کی حکومت آئی, فاروق اعظم کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے اے عمر دریا دلہن کے بغیر نہیں چلتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا لے کے آؤ. آپ نے جناب آپ نے قلم لیا اور کاغذ لیا, کاغذ پہ لکھا, فرمایا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اگر تو اللہ اور اس کی رسول کی مرضی سے چلنا چاہتا ہے تو یہ حضور کا غلام عمر تمہیں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دلہن نہیں دیں گے, چلو. جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریائے نیل میں چلا گیا, 1400 سال گزر گئے, ابھی تک دریائے نیل کا پانی خشک نہیں ہوا ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب آپ 36 بار زمین ہلتی ہے, زلزلہ آتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں مارتے ہیں, فرماتے ہیں زمین رک جا. اور زلزلہ تو کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے, اور زلزلہ تو زلزلہ ہی ہوتا ہے نا. جن علاقوں میں زلزلہ ہے ان سے جا کے پوچھیں. عمر فاروق پاؤں لگاتے ہیں, زمین وہیں پہ کھڑی ہو جاتی ہے, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں اور جناب کہتے ہیں مدینے کے اندر آگ لگ جاتی ہے. نہیں جی جناب آگ کو جا کے کہیں جہاں کوئی ہے اس وقت پاکستان میں کوئی بھی بندہ, بڑے سے بڑا پیر ہو یا مولوی ہو, کوئی بھی ہو, یا حکمران کوئی ایسا ہو, کوئی حکمرانوں کا چمچا کرچا ایسا ہو جو اپنی قمیض دے اور جا کر آگ میں کہو یہ عمر کی قمیض ہے, یہ فلاں کی قمیض ہے, آگ ختم ہو جا. مجھے ایمان سے بتاؤ کوئی ایسا ہے حکمران پاکستان کے اندر؟ یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ہمیں نہیں, ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے آخر کب تک ہم نے جینا ہے اور کب تک کرنا ہے. فاروق اعظم مدینہ شریف کے اندر آگ لگ گئی, بجھا بجھا تھک گئے, آگ نہیں بجھ رہی تھی. حضرت عمر کے پاس آئے, دورو امیر المومنین عمر کا. حضرت عمر نے اپنا قمیض مبارک دیا, فرمایا جاؤ جا کے آگ کو دکھاؤ یہ عمر کا قمیض ہے. حضرت عمر گیا نہیں, صرف قمیض گیا. حضرت عمر کا قمیض آتا ہے تو آگ وہیں کی وہیں بجھ جاتی ہے. نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی زندہ باد. اس دنیا میں کوئی حکمران ایسا لے کے آؤ. ایک عورت جاتی ہے, ہاتھ میں کیا چیز ہے جناب, تیل ہے یا گھی ہے؟ ایک روایت میں تیل آتا ہے, ایک میں گھی آتا ہے. لے کے جا رہی تھی, گرمیوں کا موسم ہے, گرتی ہے نیچے پانی. جناب زمین تو زمین ہے, زمین میں تو تیل بھی چوس لینا ہے اور جناب گھی بھی. جب چوس لیا تو بڑھیا بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی, کہنے لگی میرے پاس ساری زندگی کا سرمایہ یہی تھا اور وہ سارا جو ہے وہ گر گیا. حضرت عمر نے ہاتھ میں درا پکڑا ہوا تھا. یہاں عدالتیں لگتی ہیں, اس وقت فیصلہ سنایا جاتا ہے جب بندہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے. اس وقت فیصلہ سناتے ہیں نا جناب. کیس کسی پہ کرتے ہیں جناب, پورے 20-30 سال گزر جاتے ہیں, کیس ختم نہیں ہوتا. آج وکیل صاحب کو جناب انڈے دو, آج فلاں چیز بنا کے دو, آج فلاں چیز بنا کے دو, وہ بھی کھا رہے ہیں, اور آگے آنے والی نسل جو ہے رشوتیں دے دے کے پاس ہو رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں, پھر کہتے ہیں ہماری روزی روٹی پوری نہیں ہوتی. پہلے لوگ ایک کمانے والا ہوتا تھا, سارے کھانے والے ہوتے تھے. آج سارے کمانے والے ہیں, پھر بھی بھوک کی کمی نہیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہماری نہ رزق پاک ہے, نہ نگاہیں پاک ہے, کوئی چیز بھی نہیں ہے. لیکن جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, زمین کو دیکھ, بڑھیا کو دیکھا, بڑھیا رو رہی ہے. فرمایا بڑھیا کیوں روتی ہو؟ کہتی ہے گھی تھا وہ زمین کے اندر گر گیا, زمین نے جذب کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ بڑھیا کوئی بات نہیں, آپ نے زمین پاؤں پہ مارا, پاؤں پر زمین مارا. فرمایا بڑھیا کا تیل باہر نکالو. جناب تیل باہر نکل آیا. بولو تو صحیح سبحان اللہ. تیل نکلا کہ نہ نکلا؟ اگر توڑے کوئی طاقت ایسی ہے تو لے کے آؤ نا. تسی تو ریاست مدینہ میں گلاں کر رہے ہو نا. ساڈے لیڈر ایک رات 1400 سال کی تاریخ میں صرف 5 لوگ ایسے آئے ہیں, 5 لوگ جنہوں نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے سارا قرآن پڑھ دیا. سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان ناموں میں سے ایک نام علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جنہوں نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن سنا دیا. یہ نہیں ہے کہ جناب پانی بھی پیا ہو, وقفہ کیا ہو. ہمارے حافظ شبینہ پڑھتے ہیں ساری رات, 3-3, 4-4 لوگ پڑھتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں. نہیں 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 نہیں, حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں. لیکن جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چھڑی ہے, وہ عمر جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. یہ کسی چودھری صاحب نے گل نہیں کی تھی,
یہ کسی ملک صاحب نے گل نہیں کی تھی، اس پہ مور کسی اور کی نہیں، میرے آقا مولا کی مور ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا تھا، عرض کیا تھا حضور کسی کی آسمان کے ستاروں کے برابر بھی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہیں۔ عرض کیا کس کی؟ فرمایا میری عمر کی، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر جس کی نیکیاں ہوں۔ اور ایک دن مجلس لگی ہے، جس طرح ہم حضور کا میلاد کر رہے ہیں اس طرح ہماری تو مجلس ہے۔ خیر نہیں جی، میں آپ کو ایک اور بات بھی کر دوں، یہاں پر بیٹھ کر یہ ایک دین کی محفل ہے، حضور کا میلاد ہے نا، یہاں کوئی ایم پی اے بیٹھا ہوا ہے؟ بولے یہاں کوئی ایم ایل اے بیٹھا ہوا ہے؟ یہاں سارے ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ یہاں جہاں شراب کی محفل لگی ہوگی نا، تھیٹر لگا ہوگا، وہاں ایم پی صاحب آپ کو نظر ضرور آئیں گے، وہاں ضرور نظر آئیں گے۔ کیوں؟ ہاں وہاں کیوں؟ ان کی محفل ہو، تمہیں مبارک ہو یار، تم رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے، ان کو وہ مبارک ہو۔ وہ تم کیا سمجھتے ہو کہ شاید آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں؟ ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو اپنے باپ کی جگہ کہتے ہیں، تسی ساڈے پیو، تو جدو الیکشن ہوتے جیت جاتے ہیں تو تسی تو ہمیں شکلیں بھی نہیں دیکھ دے۔ میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں، جس 36 لاکھ مربع کلومیٹر کے حکمران، جن کی حکمرانی صرف زمین پر نہیں آسمان پر بھی تھی، اور جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، جس کے حکم پر زمین بھی مانتی ہے، جس کا حکم زلزلہ ہے تو زلزلے پہ پاؤں مارتے ہیں، زلزلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی شان یہ ہے حضرت جبریل امین حضور کے سامنے آتے ہیں، اور جب حضور کی محفل لگی ہوئی ہے میرے آقا مولا نے فرمایا جبریل کھڑے ہو جاؤ، جبریل امین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ پتہ ہے تمہیں کون ہے؟ عرض کیا واللہ اعلم و رسولہ، حضور ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ فرمایا یہ ہمارے وزیر ہیں اور یہ جبریل امین ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ جبریل امین کو کھڑا کیا، فرمایا جبریل آج میرے عمر کی شان تو بیان کرو، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی، میرے آقا مولا نے فرمایا میرا عمر وہ ہے، میرا عمر وہ ہے جس سے شیطان بھی راستہ چینج کر جاتا ہے۔ اگر شیطان آ رہا ہو نا، حضرت عمر جا رہے ہوں تو عمر جو ہے وہ عمر کا روح بھی ایسا ہے، شیطان راستہ چینج کر جاتا ہے۔ یہ کسی اور کا اینا دے نال ہر ٹائم نال ہی پھردا نا، ہاں جی، یہ جو بڑے بن جاتے ہیں ان کے تو ساتھ ہی ہے نا ہر وقت، لیکن حضرت عمر جناب شیطان بھی راستہ چینج کر جاتا ہے۔ میرے آقا مولا نے فرمایا جبریل، اور جبریل امین کی طاقت آپ نے سنی ہوئی ہے، آپ کتنی مرتبہ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھکا دیا تو رسی کاٹ دی تھی نا، تو جبریل امین کو کہا جبریل بھاگ کے جاؤ، جا کے نیچے رکھو، تو جبریل امین نے 1 سیکنڈ کے اندر وہ تخت لگا کے نیچے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا رسی کٹ گئی تھی، اتنی سپیڈ کے مالکوں اور ایک مرتبہ اور جن کا پر ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو، چاہیں تو زمین کو ایسے پلٹ کے رکھ دیں جی، جب اتنی طاقت حضرت جبریل امین کے پاس ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں ان کو حافظہ کتنا ہوگا۔ فرمایا عمر کھڑے ہو، جبریل کھڑے ہو جاؤ اور میرے عمر کی شان بیان کرو، بولو تو صحیح، میرے عمر کی جلسہ کس کا ہو رہا ہے؟ عظمت صحابہ، صدارت کس کی ہے؟ کسی کی نہیں، حضرت امام الانبیاء کی، اور خطیب کون ہے جناب؟ حضرت جبریل امین، عرش سے آئے ہوئے ہیں خطیب، اور شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ عرض کی حضور ہے حضرت عمر کی شان ہے، یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو آپ کی محفل ہے اس میں جبریل امین کی زبان سے حضرت عمر کی شان بیان ہے۔ حضور نے فرمایا عمر جبریل کتنا ٹائم چاہیے؟ عرض کیا حضور 950 سال چاہیے جبریل امین کو حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہوئے۔ کتنے سال چاہیے؟ 950 سال۔ حضرت عمر بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمر خوشی ہو کہ حضرت عمر کتنی شان۔ فرمایا عمر ہے تیری 950 سال کی شان ایک پاسے، میرے یار غار صدیق اکبر کی نیکی ایک نیکی ایک پاسے، وہ جناب جس کی 950 سال شان جبریل امین بیان کرن تے پھر بھی حضرت عمر دی شان ختم نہ ہوئے، اتنی شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حال پتہ ہے کیا ہے؟ کیسر و کسرا حضرت عمر کے نام سے کام جاتے تھے، ایسے ایسے بڑے بڑے بادشاہ کام جاتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت بچھتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے لیے،
یہاں تو جناب ایک میں نے پھر وہی گلاں یاد آتی ہیں کہ جناب پھر چمچے کڑچے یاد آ جاتے ہیں، ان کے لیے جناب بچھائے جاتے ہیں، جناب فلاں کے لیے فلاں، پتہ بھی ہے 2 نمبر ہے، پھر بھی لوگوں نے بھی اتنی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ کاش کہ تم نے جتنی ان کی عزت کی ہے، کاش کہ تم اتنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاتے، تو آج یہ وقت نہ آتا دیکھنے کے لیے۔ اتنی شانیں ہو جناب حضرت عمر کی، حال کیا ہے، شیطان بھی ڈرتا ہے حضرت عمر سے، اور حضرت عمر کیا سب سے اعلیٰ جو گدا ہے اس پہ سوئے ہوئے ہیں، نہیں اینٹ کا تکیہ اور حضرت عمر آرام سے سوئے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، حضرت عمر سوئے ہوئے ہیں۔ رات کو گلیوں میں گشت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں او بھائی بتاؤ کسی کو ضرورت ہو، ہیں جی آج تے یہ باہر نکلتے ہیں جناب روڈاں بند کر دیں، کیوں جناب یہاں سے وزیر اعظم صاحب گزرنے والا ہے، یہاں سے وزیر اعظم صاحب گزر، بچے مر جائیں جو مرضی ہو جائیں، ہم نے سائیکل پہ جانا ہے، 18 پہلے سگنل بند ہو جاتے ہیں جناب، 18 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں 18 پیچھے ہوتی ہیں، اینج تسی بچ جاؤ گے موت کو لو تو سو دے صحیح اینج بچ جاؤ گے، بندہ سارے جناب پوری دنیا کو سکیورٹی بنا لو، جلے موت آنی تو تسی بچ جانا ہے، اتنی سکیورٹی کرتے ہو، وہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن حضور کے غلام نظر آ جاتے ہیں جناب یہ کر دو وہ کر دو۔ لیکن جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو کہنے لگے پوچھنے لگے کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم حضرت عمر کا دور ہے اور ہم رو اس لیے نہیں کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں، میں بیوہ ہوں باہر جا نہیں سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اپنے غلاموں کو بلایا، نہیں فرمایا عمر کے ہوتے کوئی بھوکا سو جائے، حضرت عمر جاتے ہیں جلدی سے جا کر گھی وغیرہ جو بھی آٹا وغیرہ وہ کسی اور کے کاندھے پہ نہیں، حضرت عمر اپنے خود کاندھے پہ اٹھا کے جاتے ہیں، یہ ریاست مدینہ ہے، اور اس کے بچوں کو جا کے کھلاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا۔ اور ایک دن حضرت عمر رو رہے تھے، یہ باتیں آپ یاد کر لیں، ان کو دل کی تختی پہ لکھ لیں، کل قیامت والے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بات نہیں بتائی تھی اور دین نہیں بتایا تھا، دین کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تو کسی نے آ کے پوچھا عمر اتنے بڑے کڑیل جوان ہو کر تم جو رو کیوں رہے ہو، کہنے لگے میری دور حکومت ہے، اور یہ پل دیکھ رہے ہو، پل چھوٹا سا پل تھا، پانی گزرتا تھا وہاں سے، اور فرمایا یہ پل ٹوٹا ہوا ہے اور یہاں سے ایک بکری گزری ہے اور بکری کا پاؤں جو ہے نا وہ پل کے اندر آ گیا ہے اور تھوڑا سا زخمی ہو گیا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تمہارے دور حکومت میں ایک بکری کیسے زخم ہوئی ہوئی، تمہارے دور حکومت میں یہاں غریب خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے اور لوگ پھر بھی خان صاحب کے نعرے لگا رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں یار، خدا کا خوف کریں، انہوں نے نہیں کہا مانا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، گولی مار دیں گے، پھر تو تسی جڑا پوری زندگی آتے رہنا ہے، تسی بھی تو آنا ہی ہے نا ایک نہ ایک دن، چلو ہم پہلے چلے جائیں گے تسی بعد جا جانا، گل تو انی کی نا، اپنے دل سے یہ جو ڈر ہے نا آپ کو کہ جناب پتہ نہیں کیا ہوگا، اور جو مال اکٹھا کرتے ہیں اور جناب عیاشیاں کرتے ہیں وہ بھی کر لیں، آخر کتنے دن تک، آخر کتنے دن تک، آخر کتنے دن تک، آخر کتنے دن تک، جتنا مرضی کر لو، وہ جوانی آئی ہے جناب، کل بچے تھے آج بڑے ہو گئے، جو بڑے ہو گئے بوڑھے ہو گئے، آج ٹانگوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، ہاتھوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، اولاد بھی جناب کہتی ہے چلو پیچھے ہٹ جاؤ، ساڑھے توڑنے والا کوئی وار نہیں ہے، اولاد بھی بندے کو نہیں پوچھتی ہے، تو ڈرو اس دن سے، ہاں جی جو یہ ہم پر وقت ہے آج ہم سارے سلامت ہیں تو رسول اللہ کے دین کی طرف آؤ اور حضور سے پیار کرو۔ میری آقا مولا نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جو میرا بندہ 50 مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مسافہ فرماؤں گا، کیا کروں گا، مسافہ کروں گا۔ ٹھیک ہے لیں جی، یہاں میں ایک اور بات ضروری سمجھتا ہوں، میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا ہم سارے یہاں پر غریب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کتنے پیسے لگاتے ہیں جناب، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ویسے بھی حج کرونا کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے انہوں نے، جہاں سے شفا ملنی تھی وہ جگہ ہی بند کر دی، مسجدیں بھی بند کر دی، اور اپنے جو ان کے ایوان ہاؤس ہیں جناب، ہاں جی پارلیمنٹ ہیں وہاں اجلاس بھی ہو رہے ہیں، سارے کٹھے بیٹھے، وہاں کرونا نہیں ہے، کرونا صرف مسجد کے اندر ہے، کرونا صرف مزارات پر ہے، جہاں شفا ملنی ہے وہاں پر کرونا ہے، اللہ کے ولیوں کے مزارات پر تو ہے، ان کے پاس نہیں ہے، ان کے عیاشیوں کی محفل چلتی رہے وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن حضور کا جہاں ذکر ہو وہاں پر کرونا ہے، مسجدوں کے سپیکر نہ ان کو اتار دو، کیوں؟ لیکن جی اللہ اکبر اللہ اکبر، میں آواز دے رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی فوت تو نہیں ہو گیا، کوئی فوت تو نہیں ہو گیا، بولو تو صحیح، ہوا کوئی فوت؟
یار سپیکر میں مسجد کے سپیکر سے اللہ اکبر کی اذان آتی تھی نا، اس سے کوئی فوت تو نہیں ہو جاتا، دہشت گردی تو نہیں تھی، لیکن وہ بھی اتر گئے سپیکر بھی، جن سے شفا ملنی تھی وہ تو اتر گئے۔ لیں جی آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، باتیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں، اگر میں باتیں کروں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، یہ دل کے درد ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہمیں دیکھ کے خود افسوس ہوتا ہے ہماری حالت پر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ آخر ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور ہماری ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، پھر ہمارا کیا حال ہوگا ہم اس بارے میں نہیں سوچتے ہیں، صرف بات وہی ہے۔ علامہ اقبال نہیں بات وہ بھی بات نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہوں، بس میں اقبال کے شعر مکمل کر کے میں اپنی تقریر کو اختتام کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے دل سے عشق و توانا مشود خاکے ہم دوش سریا مشود، اقبال کہتا ہے عشق ہے لازماں، اس کا زمانہ کوئی نہیں ہے، لیکن قیامت تک جس کا نام رہے گا وہ رسول اللہ کی وجہ سے نام رہے گا۔ اور آگے اقبال نے کہا اقبال جو کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا اب اسی کو جواب ہے۔ اقبال کہتا ہے سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا پر حکومت کی، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن بلال کو آج بھی لوگ جانتے ہیں، کیوں کہ بلال نے حضور سے وفا کی تھی۔ علامہ اقبال کہتا ہے زاں کے ملت راہ حیات از عشق اور برگو سازے کائنات از عشق۔ اقبال کہتا ہے اگر تم بھی چاہتے ہو تمہارا بھی نام لیا جائے اور قیامت تک تمہارے نعرے لگتے رہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ آگے اقبال نے جو حضور کی شان بیان کی فرماتا ہے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ مجھے بتاؤ ایک یہ لینٹر ڈالنا ہو تو یہ ستون کے بغیر چھت نہیں ڈالی جا سکتی، دیوار کے بغیر پیلر کھڑے، پیلر کے بغیر جو ہے وہ چھت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اقبال کہتا ہے اتنا بڑا آسمان یہ کیسے کھڑا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اقبال حضور کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتا ہے تم حیران نہ ہو کہ رب کا اتنا بڑا عرش بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہوا ہے، فرمایا ایک نام محمد ہی تو ہے جس کی وجہ سے عرش کھڑا ہوا ہے۔ اقبال کہتا ہے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپ سمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوہسار میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو تو میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، تن بھی نہ ہو۔ آگے اقبال جو کہتا ہے اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کہتا ہے دنیا داروں کی طرف نہ جاؤ، ایک رسول اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، حضور سے پیار کرنے والے آ جاؤ، تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا تم رسول اللہ کے دین کے پاس آ جاؤ، قیامت تک تمہارا لوگ نام لیتے رہیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا ہوتے کہاں خلیل و دینا کعبہ و مینا، مولا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بل کے غار میں جان ان پر دے چکے، حفظ جان جان تو فروز غرر کی ہے، ہاں ہاں گھومنے مان انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض ضرور ہے، اصل و رسول بندگی استاد ور کی ہے۔ بس ایک ہی ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر کوئی چاہتا ہے دنیا میں بھی اس کی عزت ہو تو پیسے کے ساتھ عزت نہیں ملتی ہے، یاد رکھو جو کہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر میرا نام ہو تو دولت کے ساتھ بھی بڑی بڑی جگیروں کے ساتھ بھی اس کا نام نہیں رہے گا، وہ نام ختم ہو جائے گا۔ وقتی طور پر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جناب بڑا آدمی ہے، اس کی جو ہے وہ سامنے چپلوسی کرتے ہوئے اس کی تعریف کر دیں تو کوئی اور بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب کوئی بات نہیں، جناب ملک صاحب جناب صاحب فلاں صاحب منہ پہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کی تعریف سننی ہو تو بعد میں لوگ کہتے ہیں وہ بندہ، وہ کہتے ہیں یار اس رنگا بندہ کمینہ بندہ بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن بس ایک ہی بات ہے آج حضور سے وفا کرو، اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی تمہارا نام لیا جائے آخرت میں بھی تمہارا نام لیا جائے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اب آپ نے لبیک کا نعرہ لگانا ہے، اس کے بعد میں یہ نہیں کہتا کہ جناب جو اونچی آواز سے نعرہ لگائے وہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ خوش نصیب ہے آپ آقا و مولا کا ذکر سن رہے ہیں، اور جتنی دیر تک یہ آج آپ کو نہیں اس کی قیمت پڑھنی ہے قیامت والے کو۔ آج میری باتیں کسی کو کڑوی لگتی ہیں یا میٹھی لگتی ہیں مجھے نہیں پتا اس شخص کا، لیکن پتہ لگے گا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ جی حشر کو ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، آپ
اوپر کریں. لبیک 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 یا زندہ باد. وہ لگائیں زندہ باد. وہ آقا مولا کا نام لیتے شرم آ رہی ہے. تاجدار ختم نبوت. زور سے نام لینا. تاجدار ختم نبوت. یار ہم لاہور میں نعرہ لگاتے ہیں اس طرح لگتا ہے جیسے مسجد میں بیٹھے ہو تو اس کی چھت جو ہے نا اڑنے لگ جاتی ہے. نعرہ لاؤ زور دی. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. مصطفیٰ جان رحمت